کسی بھی مسلمان کو تکلیف، غم، ہم، کرب، مسائب، پریشانیاں، دکھ، جھٹکے، زلزلے نہیں پہنچتے. حتی الشوک یشاقھا، اس حد تک کہ وہ کانٹا بھی اسے نہیں چبھ رہا ہوتا ہے. الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. تو کتنا اکاؤنٹ تو ویسے ہی کلیئر ہو رہا ہے، کتنا اکاؤنٹ کلیئر ہو رہا ہے. یہ بیماریاں آتی ہیں انسان کو، بیٹھے بٹھائے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتے پھرتے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتا پھرتا آدمی لیٹ جاتا ہے. پھر انسان کو ایک وسوسہ آتا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا رحمان رحیم. تو کیا بولنا چاہیے اس پہ؟ پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ کیا عقیدہ ہونا چاہیے لائف کے اندر؟ ہمارے بچوں کا، مسلمان بچوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ان سے کوئی پوچھے نا آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، بولیں بلائیں، اور بولیں آپ رات کا کیا واٹ ڈو یو ٹیک ان ڈنر؟ آئی ٹیک اسپائسی مانسٹرس فار مائی ڈنر. میں رات کو اسپائسی تھوڑی کرارے والی بلائیں کھاتا ہوں. مسلمان بچے، مسلمان لوگ انڈیورنس والے لوگ ہوں. اس حد تک کہ صحابہ تو یہ دعا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف رہے، اتنا بخار رہے کہ معاملہ کلینز ہوتا رہے اگر کوئی اونچ نیچ بھی انسان سے ہو جاتی ہے، مگر اتنا نہ ہو کہ نمازیں چھوٹ جائیں. تو یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر 40 دن تک ان پر تکلیف نہیں آئے تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو وہ سوچتے ہیں یار کہیں ہم سے ہمارا خدا ناراض تو نہیں ہو گیا. تو یہ تکلیفیں تو ایک سائن ہوتا ہے کہ ان اللہ 15 منٹ ابھی تو چلیں ہم شروع ہوئے کہ ان اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اذا حب قوما ابتلاہ، اللہ اسے بلائیں بھیج دیتا ہے. اس کو کتنی بڑی بشارت ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے نا، بندہ اللہ کو پسند آ جائے نا، ابتلاہ، اللہ اس پہ ٹیسٹ ڈال دیتا ہے. فمن رضی فلہ رضا، جو اس ٹیسٹ میں جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا، وہ اس میں کہہ دیتا ہے نا آگے سے رضیت باللہ رب، میں راضی ہوں اللہ، میں راضی ہوں. ایک تو تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے زیادہ خراب نہیں کیا، دوسرا تو نے مجھے سوچنے کا موقع دیا، تیسرا تو نے میرا اکاؤنٹ اور بیلنس کلین کر دیا. ومن سخطا، جس نے مزاج دکھایا نا اللہ کو، فلا اس سخط، پھر اللہ کی بھی ناراضگی ہے اس کی. اور اسی حدیث کا پہلا حصہ جو ہے نا، وہ دنیا کی پروسیجرل ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے سب سے بڑی کارنر مائل سٹون ہونی چاہیے. اگر میں کارپوریٹ ایجوکیشن بھی پڑھا رہا ہوں کہیں پہ، کہ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا عظم البلاء مع عظم البلاء، ریوارڈ اور پیمنٹ کی عظمت اور گریٹنس بلا اور تکلیف کی عظمت کے ساتھ ہوگی. دیکھیں نبی سے یہ آج دنیا کے اندر یہ کنٹمپریری ایجوکیشن بات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کی. ہمارے نبی نے وہ ٹیم تیار کیا جس نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا، کن ایویں کر دیا، فلوک، کوئنسیڈنس، چانس کا اصول نہیں تھے کوئی. یہ اصول تھے شریعت کے اندر، جو میرا ویژن تھا مقدار کے اندر، کہ لوگ روحانی تعلیم کے لیے تو آ جاتے ہیں دین کے پاس، لیکن جب وہ دنیاوی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. میں ادھر ادھر کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ادھر ادھر کے بات کہتا ہوں کہ جو ادھر ادھر موجود ہے قرآن حدیث کے اندر، وہ کدھر چلا گیا. یہ دیکھیں، ان عظم الجزائی، بے شک کہ ریوارڈ اور پیمنٹ انسان کو کسی بھی کام کی تب ملے گی جب وہ ایک زبردست کاٹ کاٹے گا. جتنی لمبی کاٹ ہوگی، جتنی پاورفل کاٹ ہوگی، اتنی بڑی جزا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور کاموں کے اندر. تو گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں کے ساتھ قوم کو. وہ کہتے ہیں نا، جب ان کو خبر ملی، بڑے لوگ آ گئے ہیں مسلمانوں کے ماننے کے لیے، زادتہم ایمان، ان کے ایمان بڑھ گئے آگے سے. کہ اور جی جب ٹینشن بڑی آئی ہے تو اللہ کا ریوارڈ بھی بڑا ہوگا. جب ہمارے خلاف زیادہ ہوائیں تیز ہو جائیں تو سوچیں پھر رب کی رحمت بھی تیز ہونے والی ہے آپ کے ساتھ. مگر اللہ ناراضگی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی صرف He has taken over the wrath of Allah, بٹ یہ سارے ایسپیکٹ موجود ہیں اس کے اندر. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک رتبہ لکھ دیا ہوتا ہے، لم یبلغھا، وہ نہیں پہنچا ہوتا وہاں تک اپنی شارٹ کمنگز کی وجہ سے. اللہ نے اس کا مقام لکھ دیا ہے آسمانوں پر کہ میں چاہتا ہوں اس کو یہ مقام ملے، مگر اس کی اپنی غلطیاں اتنی ہیں، اپنی شارٹ کمنگز اتنی ہیں، اتنا اس نے اپنا بے ڈھنگے طریقے سے چلا ہے، تو وہ رہتا ہے، اس کو بلاؤں میں ڈال دیتا ہے. کس طرح
اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، اور اس کے جو ہے نا اس کی دنیا کے اندر تھوڑی سی ٹینشن کریٹ کرتا ہے اللہ، اس حد تک کہ وہ پہنچتے وہ تکلیفیں جو ہے نا اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں تک اس نے خود نہیں پہنچنا ہوتا۔ تو یہ ساری فکر کے بعد انسان اتنا نیگیٹو کیوں ہے، گھبرا کیوں رہا، پریشان کیوں ہے؟ مرنا نہیں ہے کیا ہم نے؟ جانا نہیں ہے کیا اس دنیا سے؟ اور کیا وہاں ہم فیس کر سکتے ہیں 50,000 سال کا دن؟ تو دنیا کے اندر بھی میں تھوڑا سا ذرا ریلیجیس ایسپیکٹ میں نے زیادہ کیا، میں یہ موٹیویشنل سائڈ والوں کو بھی کہوں گا کہ بیٹا تکلیف نہیں آئے گی نا تو بلڈ نہیں ہو سکتے آپ۔ واقعی میں آج تجربے سے کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ وہ وقت اور وہ راتیں اگر نہیں آئیں گی تو پھر وہ کلام میں وہ حسن نہیں آ سکتا، وہ آواز میں سوز، وہ جگر میں درد، وہ کلیجے کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو تکلیف نہیں کرتی۔ لوگ مجھ سے ایک سوال بہت کرتے ہیں، ہاؤ ٹو بی اے موٹیویشنل اسپیکر، میں موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنوں؟ میرا پہلی ریسیپی ہے اس کو تکلیف کاٹ بیٹا، رٹا طوطوں سے تقریروں سے کلیجے نہیں ہلا سکتا تو۔ تقریریں پریپیئر کر کے دی ہوں گی نا کبھی زندگی میں، تو بہت کم تقریریں پریپیئر کر کے دیتا ہوں، اس میں وہ آ ہی نہیں سکا جب تک کہ وہ یہاں سے نہیں نکلی آواز۔ تو بیٹا یہ کلیج لو، ایک میرا ورڈ بڑا یوز ہوتا ہے میری ٹاکس کے اندر، جی کلیجہ بڑا کریں، کلیجہ بڑا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی کلیجہ کیسے بڑا کریں؟ غم بڑا ہو انسان، غم کیسے بڑا ہوگا؟ جنگیں بڑی ہوں انسان، جنگیں بڑی کیسے ہوں گی؟ کنویں سے باہر نکلے انسان اپنی زندگی سے، کنویں سے باہر کیسے نکلے گا؟ کمفرٹ زون چھوڑے اپنا، برادری کا، زبان کا، لینگویج کا، علاقے کا، ملک کا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے باعثز ہیں ہمارے کمیونلزم کا، فرقوں کا، یہ جو تفریق کے باہر نکلے اس میں سے، آئے اس گرے زون میں بلیک اینڈ وائٹ سے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے، تبھی تو درد ہوگا اس کو۔ کنویں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کلیم کرنا بڑے آسان ہے، گرے میں آئے نا زندگی میں جب پتہ ہی نہیں ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے، سیرت ہی نہ ملے اس کو، بایوگرافی نہیں ملے کسی لیڈر کی اس کے اندر، تب انسان کا پتہ چلتا ہے، جب کلیجے کے اوپر یہ دل دھڑکتا ہے کہ دا فیئر آف دا ان نون، جب خوف آتا ہے، جب پتہ ہی نہیں کیا، جہاں لاگ فائلز موجود ہیں، جہاں پچھلے والوں نے کام کیا اس رستے پہ چل کے کیا کر لینا ہے، وہ بھی مشکل ہے، میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ آئنسٹائن کے رستے پہ فزسٹ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مشکل کام ہے، ایک جہت سے مشکل ایک جہت سے آسان ہے، مگر اس رستے پر آئے نا جس رستے پر کوئی نہیں چلا ہو، ریسرچ ہی نہیں کی ہو کسی نے، ادارہ ہی نہیں کھولا اس طرح کا کسی نے، تحقیق ہی نہیں کی ہو اس میں کسی نے، آڈینس ہی نہیں ہے، مارکیٹ ہی نہیں ہے، انڈسٹری ہی نہیں ہے، نہ اس کا بائر ہے نہ اس کا سیلر ہے، ایسے میدان کے اندر آ کے فیلڈ کھول کے دکھائے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے جب سکریچ سے پوری سلطنت بنانی پڑتی ہے، جب سکریچ سے پورا شپ کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ بھی کہہ رہے ہوں گے بھیا بیٹا کیا کر رہا ہے، بیوی بھی کہہ رہی ہوگی کیا کر رہے ہو، کوئی ریٹرن، ریٹ آف ریٹرن یا ریٹرن آف انویسٹمنٹ، آر او آئی کا کیا حال ہے، جہاں پر حکومتی ریسٹرکشنز علیحدہ قسم کی ہوں گی، جہاں پہ نفس بھی ایک ٹائم پر کہہ دے گا بھائی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، 900 سال ہو گئے، صرف 18 سے 20 لوگوں نے، یا ایک روایت میں 80 لوگ اسلام لے کے ہیں، نوح علیہ السلام کو ان کا نفس کہتا نہیں ہوگا، وہ تو بتا انسانیت کے امام ہی وہ ہیں، 950 سال، اور کنسسٹنٹلی ایک امام ایک نبی کی پرفارمنس دیکھے، اینڈ میں جا کے پھر اللہ نے کہا کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ اب لوگ نہیں کریں گے۔ یہ لوگ تھے جو کاٹ گئے اس گرے کے اندر۔ تو اگر اپنے کمفرٹ زونز میں رہتے ہوئے بھی کام کرنا ہے، بلائیں تو پھر بھی آنی ہے، معاملات تو پھر بھی آنے ہیں، رکے بھی آ رہے ہیں، معاملات بھی آئیں گے، یہ رکے بھی آ رہے ہیں یہاں سے مجھے 10 minutes remaining, then we will have a Q&A, introduction of the new course, alright۔ تو اس لیے میں آج قوم کو حوصلہ دوں گا، وہ بچے جو آج 20 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو 25-30 سال کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، ابھی ایک بچہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، یا ابھی جاب چینج کی ہے یا جاب سوئچ کیا ہے کریئر کی، میں کہہ رہا ہوں بیٹا، اور بڑے رسوخ سے کہہ رہا ہوں بیٹا، اور میں اپنی قوم کے بچوں، بھائیوں، بہنوں کو میں کہتا ہوں، شادیاں جن کی ہوئی ہیں، سسرال میں جن کی نہیں بن رہی، ساسوں کی سیاست چل رہی ہے ان کے خلاف، اور میں ان ماؤں کو کہتا ہوں جن کے خلاف بہوؤں کی سیاست چل رہی ہے، میں سب کو کہتا ہوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ ہوائیں تو بنی ہیں عقاب کو اونچا اڑانے کے لیے، یہ نہ ہوتی تو لوگ دنیا میں کیسے وہ جو اتنا سا تنکا جو کبھی ایک ہوا سے ہل جاتا تھا،
ارے وہ چٹان بنتا ہی اسی طریقے سے، یہ کاٹ کاٹ کے، یہ تکلیفیں کاٹ کے۔ وہ لوگوں کے درس کے اندر وہ رکت آتی ہی تب ہے جب ان کے تیر چلے ہوتے ہیں سینے کے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔